نیا بات کریں کہ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔ میر رضا قتل کیس میں چینل 5 نیوز کی ٹیم نے سنسنی خیز انکشافات۔ کس کو بچانے کے لیے ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی۔ مقتول میر رضا کب دکان سے نکلا، کب گھر گیا، تفتیش پر سوالات اٹھ گئے۔ آخر کیوں گیسٹ ہاؤس پر وقت گزارنے کے بعد کارروائی ہوئی؟ 10 دن تفتیش کو اہمیت نہیں دی گئی۔ عاطف علی کی اس خصوصی رپورٹ میں جانیے کہ پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام کیوں ہوئی ہے۔ میر رضا قتل کیس جو اس وقت کراچی شہر کا ہائی پروفائل کیس بنا ہوا ہے۔ ایک 25 سال کا نوجوان جو کم وقت میں کاروبار اپنا کھڑا کرتا ہے، ڈیجیٹل کرنسی میں اپنا نام بناتا ہے اور اچانک اس کی لاش ملتی ہے۔ کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے کہ اب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا؟ رات 4 بجے میر رضا اپنے گھر آتا ہے، پستول اٹھاتا ہے اور آن لائن ڈرائیو کر کے گلستان جوہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی لاش ملتی ہے۔ یہی نہیں، جس وقت وہ یہاں سے گھر سے نکلتا ہے اس کا موبائل بند ہوتا ہے، اس وقت اس کے والدین فوری طور پہ فیروز آباد تھانے جاتے ہیں، مقدمہ درج کراتے ہیں، لیکن فیروز آباد پولیس نے وہی روایتی انداز اپنایا، نہ ہی اس کی تلاش شروع کری اور نہ ہی وائرلیس پہ آگے کسی کو بتایا۔ لیکن اگلے 29 کی شام جب اس کی لاش ملی اور یہ خود ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچے میر رضا کے والدین اور ایک گیسٹ ہاؤس سے پوچھا تو گیسٹ ہاؤس کے اندر جو ملازمین تھے بجائے ان کی مدد کرتے انہوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ کیا وجوہات تھی، کس بات کا ان کو ڈر تھا، کیوں وہ لوگ وہاں سے بھاگے، یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اس کے بعد وہاں موبائل آتی ہے، موبائل آ کے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہمیں نہیں مل رہا۔ تو وہ گلستان جوہر کی موبائل کہتی ہے کہ آپ جینا جائیں، ہم نے ایک لاش پہنچائی ہے وہاں۔ جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو کپڑوں سے اس کی شناخت ہوتی ہے، اسے اس طرح ڈیکمپوز کر دیا جاتا ہے، اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ پولیس موبائل میں موجود صرف ایک ایس ایس پی کو جو ہے فون کر کے یہ بتاتے کہ ہمیں ایک لاش ملی ہے جس کی گولی لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اطلاع نہیں دی جاتی۔ سب سے اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جیسے ہی یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ معاملہ دبتا ہوا نظر آتا ہے تو اچانک آ جاتے ہیں، جن کا اہم کردار میں کہوں گا وہ ہے وکیل جبران ناصر۔ جب وہ آئے، یہ کیس نے ایک دم سے جو ہے اٹھان بھری اور جس کے بعد جو ہے ایک تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی گئی اور میڈیکل بورڈ بھی بنایا گیا۔ میڈیکل بورڈ بن جاتا ہے، قبر کشائی کے احکامات بھی دے دیے جاتے ہیں۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ راتوں رات اس میڈیکل بورڈ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ اندرون سندھ سے جو لوگ علاج کرانے کراچی آتے ہیں، اس میڈیکل بورڈ میں جام شور اور حیدرآباد کے ڈاکٹروں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ آخر کس کا اثر رسوخ تھا اور یہ کیا وجوہات تھی، اب تک کچھ نہ پتا چل سکا۔ لیکن تاہم جب والدین اور وکیل جبران ناصر نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا تو قبر کشائی روک دی گئی اور دوبارہ سے پرانا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جب قبر کشائی ہوئی تو اس کے بعد انتہائی خطرناک انکشافات سامنے آئے۔ امیر رضا کو نہ صرف جلایا گیا تھا تیزاب سے، بلکہ اسے تیزاب پھیلایا بھی گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد میڈیکل جو رپورٹ تھی وہ نشے کی دوا کے اثرات بھی ملے۔ یہاں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہی نہیں، سب سے زیادہ پراسرار جو تھا وہ تھا گیسٹ ہاؤس، جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی اور آخر میں جانے انجانے میں غلطی ہم ہی کر بیٹھے۔ وہاں پہ سب سے پہلے میڈیا کو رسائی دی گئی، جو بھی میڈیا کا نمائندہ وہاں پہ گیا وہاں پہ ایک بچہ ملتا ہے جو سب سے ایک بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے جو ساتھی ملازمین تھے وہ درخت پہ چڑھ کے کود گئے ادھر اور میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بند کیوں کیا؟ مجھے پولیس کا ڈر تھا، پولیس دروازے پہ لاتے مار رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بات سامنے نہ آ سکی اور نہ ہی کسی نمائندے نے پوچھنے کی کوشش کری کہ آخر یہ گیسٹ ہاؤس ہے کس کا، یہ استعمال کس لیے ہوتا رہا، یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ مرڈر ہونے کے 10 دن تک وہ گیسٹ ہاؤس ایسے ہی کھلا رہا، جس وقت میڈیا نے اس کو جا کے کلیئر کرا اس کے بعد جو ہے پولیس کو یاد آیا کہ اسے سیل بھی تو کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہاں تالے لگائے گئے۔ یہ ایک بہت پراسرار معمہ ہے جس میں جہاں تک ابھی تک نظر آتا ہے وہ گیسٹ ہاؤس جو ہے کہ اہم کردار ہو سکتا تھا، لیکن اب ممکن نہیں ہے کیونکہ شواہد مٹھانے کے لیے 24 گھنٹے کافی ہوتے ہیں، اسے تو 10 دن کا ٹائم دے دیا گیا۔ ابھی اس حوالے تحقیقات جاری ہے، نئی تحقیقاتی کمیٹی 3 اجلاس کر چکی ہے۔ معاملہ کہاں جا کے پہنچتا ہے، ملزمان کب گرفتار ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ میر رضا قتل کیس کی تفتیش میں سست روی پر عدالت کا اظہار تشویش۔ 35 افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ تفتیشی کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں 9 ہو گئی ہے۔ موبائل فون اور اسمارٹ واچ فورنسک کے لیے لاہور بھیجنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی سماعت کے دوران مقامی عدالت نے مقدمے کی تفتیش میں سست روی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقتول کے والد، خاندان اور شہر کے لوگ پریشان ہیں، تحقیقات کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ نئے تفتیشی افسر سراج لاشاری عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ میر رضا سے رابطے میں رہنے والے 35 افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے۔